کام پریکٹس کر لے ایک دفعہ، مثلا 40 دنوں تک ایسا کر لے، اخلص یعنی صرف اس کا ہونا، یعنی خدا کا ہوا ہے، خدا کے لیے کام کرتا ہے، خدا کے لیے سوچتا ہے اور کچھ نہیں ہے، جو صرف 40 دنوں تک یہ پریکٹس کرے گا تو جرت ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے، دل سے پھوٹ کے زبان سے باہر آ جائیں گے، جرت ینابیع الحکمہ۔ یہ جو حضرت مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلوات والسلام بہترین رحمتیں خدا کی ان پر نازل ہوں، حضرت امیر المومنین پر، آپ ان کے کلمات کو دیکھیں یار، کسی بھی کلمہ کو لے لیں، کیا کلمات ہیں، یہ ہے حکمت کے چشمے، ایک ایک کلمہ رہنما ہے، ایک ایک کلمہ۔ بابا جو انسان بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس کی باتوں میں بھی بلندی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی سوچ میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا باتیں جو ہے نا وہ سوچ کی ترجمان ہے، ہر انسان کی بات ویسی ہوتی ہے جیسی اس کی سوچ، سوچ میں جتنی بلندی ہوگی بات اتنی بلند نکلے گی، سوچ میں جتنی پستی ہوگی بات میں اتنی پستی ہوگی۔ اگر کوئی انسان اس تربیت الہیہ کے اندر تربیت پائے، تربیت الہیہ یعنی قرآن اور اطرات، قرآن اور اطرات کی پیروی میں اس نے زندگی گزاری اور قرآن اور اطرات کے ذریعے سے اس کی تربیت ہو گئی تو وہ ہو جاتا ہے بلند انسان، اور جب بلند انسان ہوتا ہے تو اس کی باتوں میں بھی عظمت آ جاتی ہے، بلندی آ جاتی ہے۔ یہ راستہ ہے، سیدھی بات ہے، یہ راستہ یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میری بات اسی پر چل رہی تھی، کامیاب زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں ہم، ناکام نہیں ہونا چاہتے ہیں، اور کامیاب زندگی کا معیار بھی کل کی گفتگو کے مطابق یعنی ہماری عاقبت اور آخرت اچھی ہو، چونکہ وہ اصل زندگی ہے۔ اور اگر یہ یعنی ہم آخرت میں اور عاقبت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں رہنما چاہیے، خداوند متعال نے سب اہتمام کیا ہے، رہنما بھی موجود ہے۔ اب ان رہنما کی رہنمائی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ برادران من اچھی طرح غور کریں، یہ ہدایت، اس کو کہتے ہیں ہدایت، مثلا ان کی رہنمائی میں آپ جب چلیں گے تو آپ کو راستہ مل جائے گا، راستہ ملنے کو کہتے ہیں ہدایت۔ خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کسی اور طرح سے فرمائی ہے، غیر انسانوں کی ہدایت کسی اور طرح سے فرمائی ہے۔ مثلا درختوں کی ہدایت کچھ اور ہے۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ابھی میں تھوڑا سا اس کو بھی کھولوں گا۔ ہدایت کے معنی کیا؟ ہدایت کے معنی یہ ہیں کہ ناقص شیء آہستہ آہستہ کامل ہو، اپنے منزل مقصود تک پہنچے، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ یہ مثال میں دیتا ہوں عام طور پر، البتہ یہاں کبھی میں نے یہ مثال نہیں دی ہے، تو ابھی دے رہا ہوں۔ ایک آم کی گٹھلی زمین میں آپ دفن کر دیں، اگر زمین میں نمی ہو اور اس کے پروان چڑھنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب موجود ہوں تو کچھ عرصے کے بعد وہ گٹھلی پھوٹ پڑے گی، اس کے اندر سے کومپل نکلے گا، پھر وہ زمین کو چیر کے باہر آ جائے گا۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 پودا بن جائے گا، پھر پودے سے بھی بڑھ جائے گا، بڑھنے کے بعد اس کے اندر شاخیں نکلیں گی، پتے لگیں گے، پھر وہ شاخیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور بڑا ہو جائے گا، درخت بن جائے گا۔ درخت بننے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ اس میں پھول لگیں گے، پھول کے اندر پھل پیدا ہو جائے گا، وہ پھل بڑھتے 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 وہی آم بنے گا، اور اس آم کے اندر وہی گٹھلی پیدا ہوگی جس گٹھلی کو آپ نے دفن کیا تھا، وہی گٹھلی جسے آپ نے دفن کیا تھا وہی گٹھلی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو یہ اس گٹھلی کی ہدایت ہے، گٹھلی کی ہدایت، کیونکہ جو اپنے منزل تک یہ گٹھلی پہنچ گئی، یہ دفن ہونے کے بعد، نابود ہونے کے بعد دوبارہ اس نے اسٹارٹ کیا،
اپنی حیات کا، اور اس سٹارٹ میں یہ چلتے 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 وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں سے یہ اس نے دفن ہو چکا تھا، اور یہ کئی گنا بن کے نکل گیا. پہلے ایک تھا، ابھی کئی ہیں، کئی گٹھلیاں بن گئی، یہ ایک. یہ اس کی ہدایت ہے. اس ہدایت میں اس پودے کا یا اس درخت کا کوئی رول نہیں ہے. یعنی اس گٹھلی نے یا اس گٹھلی کے بعد جو پودا بن گیا یا جو درخت بن گیا، اس درخت نے کسی چیز کی اطاعت نہیں کی ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے. خدا نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے. اس طرح کی ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کہتے ہیں اس کو. اما اچھا، انسان میں بھی اس طرح کی ایک ہدایت ہے. ایک ہدایت انسان میں بھی اس طرح کی ہے. وہ کون سی ہدایت ہے بھائی؟ نطفہ سے اسٹارٹ ہوا ہے انسان کا وجود. نطفہ سے مضغہ، مضغہ سے علقہ، علقہ سے مثلا ہڈیاں بن گئی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا، گوشت چڑھنے کے بعد جنین بنا، جنین کے بعد وہ بچہ بن گیا، اس کی آنکھیں، اعضاء بن گئے، اعضاء کے اندر روح انسانی آ گئی، روح انسانی آنے کے بعد دنیا میں آیا. دنیا میں آنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا، پھر اس نے چلنا شروع کیا، پھر اس نے سیکھنا شروع کیا، باتیں کرنا شروع کیا. چلتے 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 یہ بڑا ہو گیا. ایک کامل مثلا 30-40 سال کی عمر میں جتنے اس کے کامل قد و قامت ہوتی ہے، یہ والا سفر، یہ والا سفر یہ درخت کی گٹھلی کی طرح ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر فرض کر لیں یہ انسان یہ چاہے بیچ میں نوجوانی تک پہنچا، 18-20 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد یہ کہے کہ جناب میں یہی رکتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھتا ہوں، میں 18-20 سال کا ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، اس سے آگے نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے بھائی. وہ اگر رکنا بھی چاہے گا تو نہیں رک پائے گا، بڑھے گا آگے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے آم کی گٹھلی کے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح سے انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ رک جائے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ والی ہدایت ہے جو اس کی جسمانی طور پر اس کی گروتھ ہو رہی ہے، یہ والی ہدایت، اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی. یہ ہدایت تکوینی ہے. لیکن ایک اور ہدایت ہے، وہ ہدایت زبردست ہدایت ہے، اصلی ہدایت ہے. وہ ہدایت جسمانی پہلو سے نہیں ہے، وہ ہدایت روحانی پہلو سے ہے. وہ ہدایت کیا ہے جناب؟ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب سمجھ بوجھ پیدا کر لیتا ہے تو خداوند متعال اس کے لیے کتاب کے ذریعے سے، رہنماؤں کے ذریعے سے اس کی ہدایت فرما رہا ہوتا ہے. یہ والی ہدایت کیا ہے؟ اس کی سوچ کو چینج کرنے کی ہدایت، اس کی فکر کو تبدیل کرنے کی ہدایت، روح کو تبدیل کرنے کی ہدایت. اس ہدایت میں انسان کا رول ہے. اگر انسان خود خدا کی طرف سے مقرر کردہ اس کتاب اور ان رہنماؤں کی ہدایت کو یہ قبول کرے گا، اس پر چلے گا تو آگے بڑھے گا، اور اگر نہیں چلے گا تو پیچھے رہ جائے گا. انسان کا رول ہے. اور قیامت کے دن اس کے لیے جنت اور جہنم کا جو تصور ہے، وہ تصور بھی جسمانی گروتھ پر نہیں ہے، اسی ہدایت پر ہے، اسی ہدایت پر، جس کا نام ہے ہدایت تشریعی. اس ہدایت کے اسباب خدا نے فراہم کیے ہیں. آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، رہنما بھیجے ہیں. کل میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں کہہ رہا تھا یار یہ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہاں تو اس کو کسی چیز کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں خدا نے کیوں دی ہیں؟ وہ کچھ سنتا نہیں ہے، اس کے لیے کان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سب کچھ کھاتا نہیں ہے، منہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کوئی خوشبو بدبو تو آتی نہیں ہے، اس کو یہ ناک کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں خدا نے خلق کیا ہے؟ جواب دے دیا تھا میں نے. خدا نے اس انسان کے یہ تمام اعضاء اس شکم مادر کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ اسے نکال کے کسی اور عالم میں لے آنا ہے، اس کے لیے دیے ہیں. اس عالم کے لیے، بعد میں آنے والے جس عالم میں یہ جانے والا ہے، اس عالم کے لیے یہ چیزیں دی ہیں. تخلیق وہاں ہوئی ہے، کام یہاں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آسمانی کتابوں کا نزول، انبیاء اور مرسلین کا آنا، خدا کی طرف سے رہنماؤں کا فراہم ہونا، اس کی بنیادی ضرورت دنیا میں نہیں ہے، آخرت ہے.
دنیا میں بھی ہے، نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، قطعاً دنیا میں بھی فائدہ ہے، یعنی اگر ہم کو فالو کریں گے تو قطعاً فائدہ ہے، لیکن بنیادی ضرورت دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ خدا نے ان کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ ان کی رہنمائی میں آپ چلیں گے تو آپ کی آخرت آباد ہو جائے گی۔ اگر خدا آسمانی کتابوں کو نازل نہ فرماتا، اگر خدا انبیاء کو نہ بھیجتا، اگر خدا مرسلین کا سلسلہ جاری نہ رکھتا، تو بغیر نبیوں کے، بغیر آسمانی کتابوں کے انسان جنت کا لائق بنے یہ ممکن نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں وہ سب چیزیں فراہم کی کہ جس کے ذریعے سے ہم آخرت میں جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ جس طرح سے کہ خداوند متعال کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے شکم مادر میں ہمیں بینائی اور شنوائی دے دی کہ جس کے ذریعے سے اس عالم میں ہم کام لے رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ انبیاء کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم جو ایک اچھی زندگی خدا ہمیں فراہم کرنے والا ہے اس زندگی کے لیے لائق بنے۔ برادران من، عزیزان، اچھی طرح غور کریں۔ ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ عجیب حدیث ہے۔ اگر لوگوں میں علی کی محبت پر اتفاق ہوتا، اجتماع ہوتا، سب علی کی محبت اختیار کر لیتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ کیا نتیجہ لے لیا آپ نے؟ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ بغض علی کا نام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں ہے کہ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ۔ علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کو، ایسے ہی نہیں، ایسے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو بیان کروں گا میں۔ کیا مطلب یار؟ یعنی علی کی محبت بھی اور اس کے بعد جو بھی چاہو گناہ کر لو، آزاد چھوٹ مل گئی؟ یہ اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ۔ ایک اور چیز بھی بتا دوں گا، یہ دیکھو میں جمع کر کے بیان کر رہا ہوں۔ فقہ میں نماز میت کے جو احکام ہیں وہاں پر تمام مراجع نے لکھا ہے، تمام فقہا نے لکھا ہے کہ میت کے اوپر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تکبیروں کے بعد دعائیں ہیں، ہر تکبیر کے بعد ایک دعا ہے، کہیں پر شہادتین ہیں، کہیں پر صلوات ہے، کہیں پر دعا ہے، دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اگر وہ وفات پانے والا شخص مؤمن ہے تو اس پر 5 تکبیریں پڑھنی ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھنی ہے اس میں ایک جملہ یہ ہے، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم ان کان اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ یہ جملہ میرے کام کا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ کیا گواہی دیتے ہیں آپ خدا کے حضور؟ خدا کا سکھایا ہوا ہے یہ گواہی، یہ دیتے ہیں کہ پروردگارا میں اس میت کے بارے، اس مرنے والے مومن کے بارے میں اچھائی ہی جانتا ہوں اور اچھائی کے سوا مجھے نہیں معلوم، اور آپ بہتر جانتے ہیں، تو بہتر جانتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ فرض کر لو وہ میرا شاگرد ہے،
یا میرا ہمسائے میں رہتا تھا یا میرا رشتہ دار تھا، اس کے کرتوت مجھے معلوم تھے. طرح طرح کا آدمی، یعنی سب واقعی معصوم تو نہیں تھا، یہ غلطیاں بھی ہوتی تھی. اس سے کئی غلطیوں کا تو مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کہ اس نے غلطیاں کی. فلاں آدمی کا حق اس نے کھایا تھا اور یہ وفات پا گیا. ابھی فلاں آدمی کو سے پیسہ لے کے نہیں دے رہا تھا، وفات پا گیا. یا اس کی زمین پر قبضہ کیا، پلاٹ پر قبضہ کیا تھا، مر گیا ہے. ابھی وہ مثلا مجھے نماز میت پڑھنی ہے، کیا پڑھوں میں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارا میں اس کے بارے میں اچھائی ہی جانتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں جانتا ہوں. جبکہ میں جانتا ہوں یہ مسئلہ. ابھی غور کریں بھائی کہ میں جبکہ میں جانتا ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ سکھایا یہ گیا ہے کہ انا لا نعلم منہ الا خیرا. 3 چیزیں بیان کی. ایک حدیث، اگر علی کی محبت پر سب متفق ہوتے تو خدا آگ کو پیدا نہ کرتا. دوسری حدیث، علی کی محبت وہ اچھائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ، کوئی برائی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. تیسری چیز، نماز میت کے حوالے سے میں نے پیش کیا کہ نماز میت میں باوجود ہی کہ آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو کہنے کا حکم ہے کہ انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس کے بارے میں اچھائی ہی جانتا ہوں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہے بھائی؟ ان تینوں کو ملا لو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھی طرح غور کریں. یہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا، رسالت کو مانتا تھا، ولایت کو مانتا تھا. توحید، نبوت اور ولایت، امامت. ولایت و امامت ایک ہی چیز ہے. ان کو ماننے والا تھا. تو باقی جو خطائیں ہیں نا، اس کا معاملہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے. باقی جو چیزیں ہیں اس کا معاملہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے. تم نے دیکھا تھا کہ اس نے گناہ کیا، کیا معلوم اس نے توبہ کیا ہو جو تمہیں نہیں معلوم، خدا نے معاف کر دیا ہو. تم نے دیکھا تھا اس نے قبضہ کیا، کیا معلوم اس نے لوٹا دیا ہو. یا جو تمہیں نظر آتا ہے اس نے قبضہ کیا وہ قبضہ نہ ہو، اس کا حق ہو، تمہیں کیا معلوم. لہذا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خدا کے حضور میں اس کی برائی کی گواہی دے دے. ٹھیک ہے، یہ بحث کیوں اچانک بیچ میں آ گئی؟ جب میں تو اس کے بارے میں بحث کر رہا تھا، کیا کہتے ہیں، خدا کی تربیت کے مطابق جانے کی، اس کے بارے میں بحث کر رہا تھا. اچانک بیچ میں یہ بحث کہاں سے آ گئی؟ ہاں، وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا. ہدایت خدا کے نتیجے میں آپ کی منزل جنت ہے. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں. جنت میں گناہگار جا ہی نہیں سکتا ہے. جنت میں گندا انسان جا ہی نہیں سکتا ہے. جنت پاک انسانوں کے لیے ہے. اچھی طرح غور کریں بھائیو. یہ جملات جو ہے نا وہ آپ کو بہت کم ملیں گے. یہ بہت تحقیقی باتیں آپ کو کر رہا ہوں، وہ واقعا بہت کم ملیں گے. نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے. ایک نجس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے، پاک لوگوں کے لیے. گناہ خود نجس ہے، نجاست ہے. اس نجاست کے ہوتے ہوئے کوئی نجس انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس نجاست کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نجاست کو دور کرنے کا طریقہ کتاب اور اطرت سے تمسک ہے. ٹھیک ہے، ولایت کو اختیار کرنا ہے. اب میں اس حدیث کی تشریح کروں گا. یہ نماز میت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی جب میں اس کی تشریح کروں گا. خوب توجہ رکھیے. یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ اچھائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اس کا ایک مصداق تو یہ ہے کہ جیسے حضرت سلمان فارسی، جیسے حضرت آیت اللہ روح اللہ الموسوی الخمینی، جیسے آیت اللہ خامنائی، جیسے حضرت آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی، اس طرح کی شخصیات کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب کو اپنے لیے اسوہ مانا ہے، اور ان کی فکر، ان کے نفسانی خصوصیات اور ان کا عمل امیر المومنین کی طرح ہے. نہ فکر ان کی ٹیڑھی ہے،
نہ نفسانی خصوصیات کسی اور طرح کے ہیں، نہ ان کا کردار کسی اور طرح کا ہے. انہوں نے اپنا قبلہ، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ عمل علی کو مانا ہے. علی کی طرح سوچتے ہیں، علی کی طرح سے تخیلات ہیں، علی کی طرح نفسانی خواص ہیں، علی کی طرح کردار ہے. اگر ایسا ہے تو واقعاً علی کی محبت نے ہر برائی سے انہیں روکا. یہ تو بالا ترین مصداق ہے، بالا ترین مصداق. حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ اچھائی ہے کہ نقصان انہیں یعنی برائی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے وہ برائی کے پاس جائیں گے ہی نہیں. یہ تو اعلیٰ ترین شکل ہے. اس سے ذرا کم درجے کا ذرا کم درجے کا یہ ہے کہ اس نے اپنا اسوہ اور نمونہ عمل علی کو بنایا ہے، علی کے مطابق سوچنے کی کوشش کی ہے، علی کی طرح سے فضائل نفسانی کو حاصل کیا ہے، علی کی طرح سے اس نے کردار بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن کبھی کبھی خطائیں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو چکا ہے کبھی کبھی. اس کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. جب اس کی موت آ رہی ہوگی تو اسے ایک چیز پلائی جائے گی. قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سورہ دہر میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. بے حکم خدا فرشتے آئیں گے اس مومن کو